अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने अजीजी यार, एक दफा मेरी बात सुनो, ये जिस तरह तुम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हो ना, मुझे लगता है जैसे बस में अचानक कोई शख्स खड़ा होके चूरन बेचना शुरू कर देता है ना। यार, ये तुम किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो? हम एक दानिश्वर के मुतल्लिक। किस तरह की गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं? खुदा के वास्ते ना ऐसे किया करो, अपने टेलीविजन सेट बचाओ, क्यों लोगों से रोड़े खाने हैं? धमकियां देता हूँ। ऐसे ना किया करो, देखा करो कि लोग किस तरह चौकन्ने होकर सुन रहे हो। अच्छा चुप हूँ। नाजरीन, सुलगते दहकते और धुआं छोड़ते हुए मौजूआत लेके अजीजी एक दफा फिर आपके धुआं छोड़ते हुए ले आए ना बस को अंदर बीच में फिर। वो देखो फिर बीच में बोल रहा है। ओह सॉरी आप कुछ कह रहे थे। समझा करो यार, अच्छा, एक चीज को हाइप देनी होती है। ये हाइप दे रहे हैं, हाइप जी। नाजरीन, ये जिस मौजू की तरफ आज मैं आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, ये देखो कैसे कैसे लफ्ज बगैर ठोकर खाए जबान से निकल रहे हैं। नाजरीन, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि हम लोग जब ऑफिसेज में काम के लिए जाते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर, ये की नजर क्या देखती है कि हर दफ्तर के अंदर, हर वर्किंग प्लेस पे जितने भी लोग वर्कर्स बैठे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हद्दुल इम्कान उनकी ये कोशिश, देखो हद्दुल इम्कान उनकी ये कोशिश होती है कि काम ना किया जाए। सही। ये बीमारी हमें जो है वो ऐसी लगी है कि हमारा जो मुआशरा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो उसको पोलियो हो गया है। मिसालें देते हैं इस तरह की। नाजरीन, मैं चाहता हूं कि इस बात पे अपने एंकर जनाब जुनैद सलीम साहब से गुफ्तगू की जाए कि ये हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो काम पे जाके काम क्यों नहीं करना चाहते? अजीज साहब, पॉइंट बहुत अच्छा है वैसे। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएटेड इट। अच्छा मेरी बात सुनो, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि क्या ये सूरत हाल जो है ये सरकारी और प्राइवेट इदारों में यकसा है? मेरा नहीं ख्याल। सरकारी इदारों में ये रवैया ज्यादा देखने में आता है, इसलिए कि वहां पे चेकिंग कम होती है। प्राइवेट इदारों में ये डर होता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। रिजल्ट देखा जाता है ना प्राइवेट मुलाजिम, और प्राइवेट इदारों में प्रमोशन भी वर्क के सर पे होनी है। एग्जैक्टली। इसलिए सरकारी इदारों में आप अक्सर आपको ये माहौल नजर आता है कि तमाम लोग जैसे घरों से लड़के आए हुए हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि सिर्फ अपने बॉस की घोड़ियां गा के तो तरक्की ले ली जाए। वो सारा दिन बॉस के सामने बैठ के सिर्फ यही कहते रहते हैं, अजे मैं जानती जगे ने मार जानते एक दी तो दो जम। ये मैं ये जगह गाता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो मेरी बात सुनो, तुमने एक दफा गा दिया हुआ ना जगह, अब जहां जहां तुम कहोगे ना हम उसमें ये इंसर्ट कर दिया करेंगे, हर वक्त ना गाया करो। नहीं, लोग कहते हैं ना क्या ये जरा नए अंग में, समझा करो। असल में प्रॉब्लम जो हमारे साथ है सबसे बड़ी वो ये है कि हम लोग, और ये इसका इतलाक, इस बात का इतलाक दोनों सूरतों में होता है, प्राइवेट भी और सरकारी भी। प्राइवेट में कदरे काम होता है कि हम लोग काम को ड्यूटी समझते हैं, हम काम को फन नहीं समझते, हम काम को इनोवेशन नहीं समझते, तफरी नहीं समझते। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हम जॉब पे जाके बैठ जाते हैं तो हमें फिर उस सीट के साथ, उस ओहदे के साथ, उस काम के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, उनसियत हो जानी चाहिए हमें। हम लोग काम बराए नौकरी और नौकरी बराए तनख्वाह, ये जो मसला है ना, अब हम यूरोप का हर वक्त रोना रोते रहते हैं कि यूरोप क्यों आगे निकल गया। भाई यूरोप में एक खाकरूब भी जो है ना, वो भी अपने काम पे फख्र करता है, वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करता और हर वक्त उसके बारे में कुछ ना कुछ इनोवेट करने की कोशिश करता है कि मैं अगर झाड़ू दे रहा हूं तो अगले रोज आऊं तो कैसे बेहतर अंदाज में झाड़ू दे सकता हूं, उसमें कोई शर्म महसूस। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा काम करने वाला भी उस काम को छोड़ के, उसको कमतर समझ के अगले पोस्ट पे जंप करना चाहता है। यार वो तो खाकरूब भी अपनी बाहर के मुल्कों में अपनी जॉब से प्यार करता है ना। यहाँ पे सबसे मुअज़्ज़ज़ पेशा टीचिंग, तालीम जो है वो लोगों तक पहुंचाना, सबसे काबिल फख्र, सबसे काबिल फख्र और सुन्नत और सवाब का काम। यार उसकी इज्जत नहीं लोगों ने की। हाल क्या है देखो ना जरा, पहले कुछ अरसा पहले की बात है कि जो टीचर्स थे वो अपने काम से इस कदर प्यार करते थे और इतना फख्र महसूस करते थे उस्ताद होने पे
کہ ایمان سے ایسا ایسا پھر شاگرد پیدا ہوتا تھا, ایسا ایسا بچہ پھر وہ تیار کرتے تھے کہ کیا کیا بڑا نام پیدا ہوا اس ملک پہ اس ترتیب ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹیچرز نے اپنے عہدے کی تضحیق شروع کر دی. ٹیچرز نے بھی اور معاشرے نے بھی ٹیچر کو عزت دینا چھوڑ دی. دونوں جی بھائی جی میری بات سنو, جو عجیجی کی آبزرویشن ہے, عجیجی تو وہ بتایا, ڈونٹ ڈکٹیٹ می. عجیجی تو یہ دیکھتا ہے کہ تدریس میں جو بڑے بڑے اساتذہ کا جن کا نام ہوا اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے, اپنی کریشن کے حوالے سے, جن کو 4 بندے جاننا شروع ہو گئے, انہوں نے کیا اپنا شعبہ چھوڑ نہیں دیا. انہوں نے جا کے بڑی بڑی دوسرے محکموں میں سیٹیں سنبھال لی, وہ ڈیپوٹیشن پہ چلے گئے, وہ ادھر ادھر ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ اب میں استاد کس لیے لگ جاؤں جی, مجھے لوگ تو ماسٹر یا پروفیسر ہی کہیں گے. وہ چھوڑ کے چلے گئے, جا کے عہدوں پہ بیٹھ کے ڈائریکٹر جنرل لگ گئے ہیں جی, ڈائریکٹر صاحب لگ گئے ہیں جی. لیکن ایسی مثالیں بھی ہمارے معاشرے میں ہیں کہ کئی جو پروفیسرز ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, بلکہ اسکولوں میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں, ان کو شہرت ملی دوسرے شعبہ زندگی میں, ادب کے حوالے سے ملی, لیکن انہوں نے اپنا بنیادی کام تدریس یہ ترک نہیں کیا. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اس سے پہلے, یہ میں بات کر رہا ہوں پچھلے 15-20 سال کے اندر کیا ہوا. اب اس سے پہلے چلے جاؤ, کیا گورنمنٹ کالج لاہور کے جو پرنسپل ہوتے تھے, جی سی کے پرنسپل, راوین کے جو باس ہوتے تھے پرنسپل صاحب, ان کو سارا پاکستان نہیں جانتا تھا؟ اس وقت سارے پاکستان کو معلوم نہیں ہوتا تھا, آج تک بلکہ سارے پاکستان کو معلوم ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل کے, اس کی عزت ایک وفاقی وزیر سے زیادہ ہوا کرتی جی. جو یار وفاقی وزیر تو جا کے اس کے سامنے ایسے لاٹو بن کے کھڑے ہوتے تھے. اس کے بعد گورنمنٹ کالج کے ایسے ایسے پروفیسر, شعیب ہاشمی صاحب ساری زندگی پڑھایا ہے, کتنا بڑا نام تھا. ایز ایکٹر بھی ان کو سارا پاکستان جانتا تھا, ایز فنکار ان کی بڑی عزت تھی, دانشور بہت بڑے تھے, مگر انہوں نے تدریس نہیں چھوڑی, انہوں نے پڑھانا نہیں چھوڑا, ادھر ہی لگے رہے. اس کے بعد ایک بیچ ایسا آیا کہ جنہوں نے کہا جی کہ یہ ماسٹری پروفیسری کرنے کی اب کیا ضرورت ہے, اب ہمیں نام مل گیا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. تدریس کا, استاد کی عزت کا بیڑا غرق ہو گیا. اسی طرح دوسرے شعبوں میں بھی ہوا ہے, لوگ اپنی اپنی سیٹیں چھوڑ کے دوسرے محکموں میں جانا شروع ہو گئے. یہ ایف آئی اے میں کئی لوگ گئے ہیں, یہ شناختی کارڈ کا محکمہ چھوڑ کے جلدی سے ایف آئی اے میں گھس گئے. یہ ایف آئی اے میں ذرا ٹیکا ہے. یار تم یہ دیکھو, جو لوگ یعنی ملکی خزانے پر اتنا بڑا بوجھ ڈال کے ڈاکٹرز بنتے ہیں, اس کے بعد وہ یعنی یہ ان کا, میں یعنی اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا یعنی بنیادی حق ہے, ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ یعنی سی ایس ایس کر کے, مقابلے کا امتحان پاس کر کے دوسری سروس میں آ جائے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا اپنے پیشے کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کا اظہار ہے کہ آپ ایم بی بی ایس کرتے ہو اور میڈیکل کا شعبہ چھوڑ کے آپ سی ایس ایس کر کے آپ سول سرونٹ بن جاتے ہو؟ یار وہ تو چلو سی ایس ایس کر کے گئے ہیں, بات یہ بھی غلط ہے. تم ٹھیک کہتے ہو کہ بھائی میڈیکل میں آپ نے گورنمنٹ کا اپنا وقت اور پیسہ کیوں ضائع کیا اگر آپ نے سی ایس ایس ہی کرنا تھا. ان کو تم چھوڑو, یہ تو چلو سی ایس ایس کر کے چلے گئے بھائی, ٹھیک ہے, وہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی میں نے کیا ہے سی ایس. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے محکمے چھوڑ کے دوسرے محکموں میں صرف اس لیے گھستے ہیں کہ وہاں پہ ٹیکا ہے, گاڑیاں ہیں, وہاں پہ میری کلے کی سیٹ ہوگی, میں ایسے کر کے ہیڈ بیٹھا ہوں گا. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ خدا کے واسطے آپ یہ سیٹ چھوڑ کے ادھر کیوں جانا چاہ رہے ہیں. بھئی آپ کا گریڈ تو وہی ہے, آپ کی تنخواہ وہی ہے, آپ کس لیے موچھ مامے بن رہے ہیں بھائی, بتائیں تو صحیح. موچھ ماما سمجھتے ہو؟ عزیزی صاحب یہ دیکھو, یہ رہا, دیکھو ادھر, یہ ہے دانش. موچھ ماما کہتے ہیں مفت میں کسی چیز پہ قبضہ کرنے والا, چھیننے والے کو موچھ ماما. اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد. یہ موچھ ماما ہوتا ہے, اس کے میننگز تمہیں کوئی اردو لغت میں سے بھی نہیں مل سکتے. یہ تمہیں عیجی بتا سکتا ہے کہ what is the meaning of موچھ ماما. اچھا, اگر تمہاری اجازت ہو تو بریک لے لیں, بریک کے بعد اسی مسئلے پر گفتگو جاری رکھیں. Yes, I am ready for this. ناظرین, یہاں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. آج میں یہ آدھا انگریزی بول رہا ہوں, آج میں صدقہ دوں گا. بات
وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہم کام کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں, اس میں کچھ انٹرسٹ نہیں پیدا کرتے, نہ اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اس کو ہم کریٹو بنا سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے کوشش. شاعر نے یہی بات اس طرح کہی تھی نا, وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. ہاں دفتر میں اپنے جاب پہ پہنچتے نحوست منہ پہ چھا جاتی ہے کہ بھائی پھنس گئے اب 5 بجے تک. بالکل بالکل. دل نہیں کرتا کہ اٹھ کے کوئی دلیری کے ساتھ اسمائلنگ فیس کے ساتھ جو سائل آیا ہوا ہے یا دفتر میں کام آیا ہوا ہے اس کا ساتھ دیں, اس کی پرابلم حل کریں. نہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ تو کل آ جائیں بھائی, آج نہیں میں اٹھنا. مارکیٹنگ کی دنیا کا گرو ہے سیتھ گارڈن, اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر جاب کا واحد مفہوم تنخواہ کا حصول بن جائے تو وہ ایک ناپسندیدہ مشق بن جاتی ہے. ایک کامیاب ورکر وہ ہے جو خود کو آرٹسٹ سمجھے اور اس فن کو جانتا ہو کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کو لوگوں میں تقسیم کیسے کرنا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. اور واقعی اگر ہم خود کو آرٹسٹ سمجھے نا, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, یعنی ایک آرٹ کا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں, تو کام بالکل دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے. یار یہ تو تم نے سیتھ گارڈن کا سنایا ہے نا بات. ایک بہت بڑا دانشور ہوا ہے ایس اے آئی جی. یار وہ ہنس پڑی ہے, میں نہیں ایسا, میں نہیں ایسا. وہ کیوں ہنسی ہے؟ اچھا میں اپنی ہنسی واپس لیتی ہوں. ٹھیک ہے سیریس رہو. لو اب وہ ادھر سے ہنس پڑا. کیا کریں یار تم لوگ مجھے نہیں سیریس لے سکتے. نہیں اچھا فرمان تو بتاؤ. ایسے یہ کہتا ہے کہ اصل بات جو ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. سپروائزر, مینیجر اور ڈائریکٹر, ان تینوں جابوں میں کام تو ایک ہی ہے, مگر کام کرنے کا سٹائل جو ہے, جو کمیونیکیشن ہے, اس کا فرق ہوتا ہے, اس کے لیول کا فرق ہوتا ہے. جو اچھا کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے کام کے ساتھ, محبت کر رہا ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹر لگ جاتا ہے. اس سے کام والا مینیجر ہوتا ہے, جو بیچارہ بالکل یہ ہوتا ہے, وہ سپروائزر لگ جاتا ہے. اچھا یہ جو ماڈرن کارپوریٹ کلچر ہے نا, اس میں بھی اس بات کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ ورکنگ کنڈیشن بہت اچھی ہونی چاہیے, کہ آپ کا جو ورکر آپ کی ورک پلیس پہ آئے وہ وہاں پر کام کرنے نہ آئے, کچھ یعنی تخیلاتی کام کرے آ کے. یہ گوگل 13 سال پہلے یہ کمپنی شروع ہوئی ہے, چھوٹی سی کمپنی تھی. آج دنیا کے 60 ملکوں میں اس کے 30,000 سے زیادہ ملازم ہیں. اور گوگل کے دفتر کی پہچان یہ ہے کہ وہ بالکل ایک تفریح گاہ معلوم ہوتی ہے. وہاں پہ یعنی گولف کورسز, گولف کھیلتے ہوئے انجینئرز جو ہیں وہ کوئی اپنے پروجیکٹس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ٹیبل ٹینس کھیلتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے. ہاں یہی خوبصورتی ہے نا. اچھا اور تم یہ دیکھو کہ گوگل میں انہوں نے کیا کیا ہے, ایک عجیب و غریب ایک انوویشن دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو اپنا ڈیوٹی ٹائم ہے اس میں سے 20% حصہ جو ہے ڈیوٹی ٹائم میں سے, ناٹ ایکسٹرا ٹائم, ڈیوٹی ٹائم میں سے 20% حصے میں اکیلے بیٹھ جائیں اور کمپنی کے لیے کچھ نیا بتائیں, کچھ نیا کر کے دکھائیں. اور کہتے یہ ہے کہ یہ جو گوگل نیوز ہے اور جی میل, یہ اسی ایکسٹرا 20% کی اختراع ہے. اسی 20% ایکسٹرا ٹائم میں یہ کسی کے ذہن میں آئے تھے آئیڈیا. واہ 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 واہ, گوگل بڑی مشہور ہوئی ہوئی ہے, اس کے تو لطیفے بن گئے ہوئے ہیں. وہ لطیفہ نہیں تم نے سنا, وہ کہتا کہ یار تم اپنی بیوی کو پیار سے کیا کہتے ہو؟ کہتا میں اس کو گوگل کہتا ہوں. کہتا کیوں؟ کہتا ایک سوال کرو 36 جواب دیتی. یار یہ جس طرح تم گوگل کی مثال دے رہے ہو, اسی طرح یہ تمہیں ایک گوگلی چھوٹی سی سناتا ہے, انتہائی عقل اور دانش کی بات تمہیں بتانے لگا. وہ تو ظاہر ہے, اس میں بتانے والی کیا بات ہے, عزیزی کی گوگلی ہے تو دانشور ہو. تھینک یو. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہوا ہے, نہیں سائنٹسٹ نہیں تھا, سوری, ایک بہت بڑا وہ ہوا ہے, ریاضی دان ہوا ہے. اچھا نہیں ریاضی دان نہیں تھا یار, وہ تھا وہ پاندان. نہیں یار پاندان یار کیسے ہو گیا, اب میں بھول گیا ہوں. تم کو اور بات کرو پھر میں بھی بتاؤں گا تمہیں. یار بھول گیا ہوں اس میں کون سی بات. ٹھیک ہے جی صاحب, خبر کرتے ہیں یار تم لوگ, تو ساری پبلک کو بتا دیتے ہو. حد ہو گئی ہے. ہاں مجھے یاد آ گیا. مثال میں یہ دینا چاہ رہا ہوں اپنے کام سے انٹرسٹ کی, کہ تم کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ یہ تجربہ کر کے دیکھو. جو کسی اسٹوڈنٹ نے جو سبجیکٹ چنے ہوئے ہیں نا اپنا ایگزام کے لیے, وہ اس کتابوں میں بور ہو رہا ہے, اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے. کوئی ایسی کتاب کسی اور سبجیکٹ کی جس کا اس نے ایگزام نہیں دینا,
وہ اس کے آگے کرو, وہ اس کو بڑے انٹرسٹ سے پڑھے گا, Exactly. اس کو وہ پڑھتے ہوئے نہ بوریت ہوگی نہ وہ بوجھ سمجھے گا اس کو, صرف اس لیے کہ اس نے ایگزام نہیں دینا. اب جس چیز کا ہم نے ایگزام دینا ہے, جس سبجیکٹ کا, اس کو ہم چونکہ بوجھ سمجھ لیتے ہیں, اس لیے ہم اس میں بور ہونا شروع ہو اس کا انٹرسٹ ختم ہو اگر ہم اسے بور نہ سمجھیں, اس میں انٹرسٹ پیدا کریں اپنا, تو ہم امتحان میں نمبر بھی چنگے لیں اور پڑھتے بھی رہیں. اچھا اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے کہ اس کے بعد کبھی نہیں یہ کہے گا. اچھا بہت اچھی بات کی ہے, بہت زبردست بات کی, میری بات تو سنو. یہ پہلے کہو, بہت زبردست بات کی ہے, بہت زبردست بات کی آرام ہے. سے کہو نا, یہ تو تم ایسے کہہ رہے ہو بہت زبردست بات کی ہے. اچھا یار سنو تو صحیح نا. پتر بان اس طرح کہہ رہے ہو تم. اچھا اس ساری گفتگو کا مقصد تمہارا یہ ہے کہ کل جب تم یہاں کام کے لیے تشریف لاؤ تو یہاں پہ تمہارا بیڈ لگوا دیا جائے. ہیں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہتا ہوں بیڈ نہ سے چلو ہلکا پھلکا انجوائمنٹ کے لیے ساتھ کچھ کھانا پینا, کیا تبلا رکھ دیں, نہیں کریں پینٹس سردیاں آ گئی ہے نا, پینٹس یا ساتھ کچھ اخروٹ گریاں. انجوائے یور گریز. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ضمنی الیکشن میں شکست کی وجہ سے مایوس ارکان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وزیر اعظم لاہور پہنچ گئے. ہائے 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 ہائے, جب سے ضمنی الیکشن ہوئے واقعی پیپلز پارٹی کے کارکنان, امیدوار, کینڈیڈیٹ جتنے بھی الیکشنوں میں کھڑے ہوئے تھے, سخت افسردار, نیم بل ہوش ہوئے. تمہیں اس بات کا پتہ ہے راجہ صاحب اب تسلی دینے کے لیے ان کو ادھر آیا, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. کیسے تسلی دے دیں گے یار 1500 3 پہیاں والی سائیکل لے کے آئے ہیں, اچھا. اور 3000 الیکٹرک لاٹو لے کے آئے ہیں. اچھا ہوتا ہے الیکٹرک لاٹو, ایک تو ہوتا ہے نا مینوئل جو ایسے چلاتے ہیں, الیکٹرک ہوتا ہے جس کو ایسے اوپر سے کرم کریں تو وہ نیچے اتر کے تو گھومنا شروع کر دیتا ہے. یار وہ الیکٹرک نہیں, وہ بھی مینوئل ہی ہوتا ہے. یار الیکٹرک ہوتا ہے جو چیز ایک دم چل جائے وہ الیکٹرک ہوتی ہے. اچھا جیسے کسی کا دماغ چل جائے تو وہ پھر الیکٹرک نہیں ہو جاتا, کرتا پھرتا ہے, وہ شارٹ نہیں ہوا ہوتا, الیکٹرک ہو جاتا ہے وہ بندہ. اسی طرح وہ الیکٹرک لاٹو لے کے آئے ہیں راجہ صاحب. میں نے سنا جن کینڈیڈیٹس کی تو یہ مانتے یہ بات ہو گئی ہیں, ان کو سائیکل کے ساتھ 2 ڈزنی لینڈ کی ٹکٹیں بھی ملیں گی, اور جن کی یہ مانتے ایویں چند ووٹوں سے پاس ہوئی ہیں, ان سب کو بیچاروں کو 3 پہیوں والی سائیکل ملے گی. اور جتنے بھی کارکنان ساتھ نعرے نورے لگاتے رہے ہیں ان کو الیکٹرک لاٹو دیں گے, اور ان کو تسلی دیں گے. کیا کہہ کے دیں گے تسلی؟ ان کو کہیں گے نا کہ فکر نہ کرو, اگر ہم ہار گئے, اگر ووٹ نہیں ملے تو آپ لوگوں کا قصور نہیں, یہ ساڑیاں کیتیاں تاڑے کے آ گئی ہیں. یار بزرگ ایسے ہی کہتے ہیں. اچھا مشکل وقت میں. صدر زرداری نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پولیو مہم میں کردار ادا کریں. کر سکتے ہیں مولانا, کردار ادا کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہاں بچے جو ہے نا یہ پولیو کے قطرے پیتے ہوئے بہت روتے ہیں, منہ نہیں کھولتے کئی بچے. صحیح. وہ مولانا کی جب فوٹو دکھائیں گے تو پھر بچہ منہ کھول لے گا. اچھا اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ I am منگلا ڈیم سیریس. ہنستے ہیں بچے مولانا کا فوٹو دیکھ کے. اچھا جب بھی قطرے پلانے لگے ایسے مولانا کی فوٹو آگے کرے, بچہ ایک دم فوٹو دے گا, ہنسے گا تو جلدی سے اس کے منہ میں قطرے ڈال دے. اور کیا کیا میں نہیں ہنسے ہو. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اپنا کردار ادا کرے, کہ مولانا بچوں کو قطرے پلائے. بس اس میں ڈر اتنا ہی ہے کہ مولانا کہیں اپنی خوراک سمجھ کے بچے کو نہ قطرے پلا دے. کیا مطلب؟ پتہ چلے جی 1.5 لیٹر قطرے ایک کاکے کو پلا دے, ساتھ اوپر سے کہتے رہے ہیں کہ میں تو اتنے پی لیتا ہوں, تم بھی پی لو. رحمان ملک کا کہنا ہے کہ دورہ بھارت میں بہت عزت ملی. شکر ہے ملک صاحب آپ کو عزت ملی ہے. یار why are you laughing? I am damn serious. Rather منگلا damn serious.
मलक साहब को इंडिया में इज्जत मिली है, इससे ज्यादा शुक्र करने वाली और कौन सी बात हो सकती है? बहुत इज्जत मिली है। पहले तो तैयारा उतरने नहीं दे रहे थे वो। यार वो और चीज थे, हमें ना ज्यादा मीन मेख निकाला करो, वो वेदर की खराबी थी। हाँ, इंडिया में बड़ी इज्जत मिली है मलक साहब को, इथों के बंदे ते बाज ही नहीं सन आंडे। हाँ तो और क्या, हर मुंडा अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के मलक साहब मलक साहब मलक साहब मलक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जिंदाबाद क्या कि तुमने बात कवर की है। यार ये देखो यार, ये बंदा नहीं ठीक, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, इस बंदे ने लाइमन मुझे कहीं से पकड़वा देगा। अच्छा भला इसको पता है कि मलक साहब के अंडर पुलिस भी है, और नीरी पुलिस नहीं, रेंजर भी उनके अंडर है। मलक साहब आपका बड़ी बड़ी मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपको वहां पे बहुत इज्जत दी है। जेडी टाई ला के उत्थे गए सो ना, ए ना हुन लाना। शदीद सर्दी की वजह से अंडों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। वही बात हुई ना, ये देख लो यहाँ के लड़के नहीं पाए जाते, वो अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। आगे इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो लोगों को पता चल गया, बस आई बागा विच बहार, खिड़पे कलियां दे कोल यार ते रातां चानणियां, अंडे खरीद खरीद के रखना शुरू हो गए। ये कुछ लोग वो भी अंडे स्टॉक कर रहे हैं जिनको ये डर है कि जितने भी मार्केट से उठा लेंगे उतने ही कम हमें पड़ेंगे। ये अंडों के बाद देखना टमाटर भी महंगे हो जाने। हाँ, अब लोगों ने नींबू तो नहीं ना मारने, अंडे और टमाटर बस इतना ही बहुत है। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शंस और पीपल्स पार्टी से इल्हाक के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं काफ लीग के सरबराह जनाब चौधरी शुजात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा ख्याल है कि पहली बात रहने दें, बाकी बात कर लेते हैं। ऐसा पहली बात क्यों ना करें, ज़िमनी इलेक्शन वाली? वो जरा बात लंबी है, वो करेंगे तो फिर बाकी बातें ठंडी हो जाएंगी। अच्छा। और बात और सूप, ये दोनों चीज़ें अगर ठंडी हो जाए तो इनको दोबारा गर्म करें तो जायका मर जाता है। लेकिन जैसा मैं फिर भी अपने सवाल पे कायम। अच्छा जनाब, मीडिया तो कैम अली शाह साहब जवाब देना चाहिए साहब। तो ये सारी धांधली हुई है। धांधली हुई है ज़िमनी इलेक्शन में? हाँ जी, पहली धांधली तो सीधी सीधी ये है ना कि उनका जो है इंतखाबी निशान और हमारा इंतखाबी निशान एक जैसा है, लोगों को भुलेखा पड़ता है। शेर और साइकिल एक जैसे? इको ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। क्या धांधली की है? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਇਹਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। तो ये जो इलेक्शन है जुनैद साहब, ये नून लीग ने धांधली से जीता है। ये लोगों ने साइकिल समझकर शेर पे मोहरें लगाई। चौधरी साहब, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ਤੁਸੀਂ मेरा ख्याल है शेर ਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ नहीं देखिया, वो बिल्कुल 3 पहियों वाली साइकिल लगा। साहब, हमने अपने एक सेगमेंट में आपकी एक बचपन की तस्वीर दिखाई थी, 3 पहियों वाले साइकिल पे बैठे हुए। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਬਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ बनना कोई ਏਡੀ अच्छी ਗੱਲ नहीं होती। सो साहब, ये इलेक्शन ये जो जीते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त धांधली की है। मेरा ख्याल है कि इन्होंने पुल पे इतना पैसा नहीं लगाया जितना पोल पे लगाया। साहब, आप अदालत का दरवाजा खटखटाए। सानू नहीं आदत है लोगों के बूहे खड़काने फिर। वैसे भी जुनैद साहब, अब खड़काए क्या होत जब शेर चुग गया खेत। शेर नहीं चौधरी साहब, चिड़ियां चुग गई खेत। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋ ਚਿੜੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਖੇਤ ਉਜੜ ਗਿਆ ਨਾ। बहुत धांधली हुई है जनाब, अखीर हो गई है, बल्कि लोग तौबा तौबा कर उठे। मैं खुद तौबा तौबा करता रहा हूँ, अपना
نائب وزیر اعظم پرویز الہی صاحب نے اتنی توبہ کی ہے کہ وہ نائب کم اور تائب وزیر اعظم زیادہ لگنے لگے. اس کا مطلب ہے نون لیگ نے آپ کی توبہ توبہ کرا دی ہے. جو انہوں نے دھاندلی نہیں کرائی ہے انہوں نے کی کرانی ہے. یقین کریں انہوں نے اس ضمنی الیکشن میں بہت دھاندلی کی ہے. جی لوگ جو ہے وہ تو ہمیں ووٹ ڈالنا چاہ رہے تھے. اچھا لوگ ہمارے دور کو یاد کر رہے ہیں. آپ یقین کریں لوگ ہمارا دور یاد کر کے تو 12 آنسو رو رہے ہیں. 8 آنسو ہوتے ہیں. ہاں جی 8 آنسو تو لوگ رو رہے ہیں نا. 4 آنسو ساڈے بھی تے وچ پاؤ. میں پرویز صاحب مونس اور صوفی بھی تے رون رہے ہیں اچھا اپنے دور نے یاد کر کے. اچھا تو یہ تو فرمائے آپ نے ابھی پچھلے دنوں لاکھوں روپے اپنی پبلسٹی پہ خرچ کیے ہیں, اس کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ پبلسٹی نہیں کرا رہے ہم لوگوں کو یاد کرا رہے ہیں کہ ہم نے کتنا کام کیا اللہ کے فضل. تو لوگوں کے ذہن میں ہوگا جو آپ نے کام کیے ہیں. نہیں جی لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے تو اشتہار دینے ہیں نا. لوگی تے بیچارے معصوم نے لائی لگ نے وہ بھول جاندے نے پچھلا کام کیتا ہے, گلے تے بندے تے مگر ٹر پے. ہماری عوام تو اتنی جلدی بھول جاتی ہے جنید صاحب کہ لوگوں کو یاد ہی نہیں. میں بھی وزیر اعظم رہا ہوں. میں نے بھی کچھ دن پہلے ایک فقیر کو 100 کا نوٹ دیا. اچھا تو آگے سے دعا دیتا ہے کہتا ہے کہ چوری صاحب اللہ نے تانوں ایک باری وزیر اعظم ضرور بنانا ہے. اچھا اور میں کہا ایک باری تو بن گئے ہیں 2 باری کہو. کہتا پھر 100 اور دیو. دسو یار لوکی کہندے نے بڑی مہنگائی ہو گئی ہے تے 100 روپئے دا وزیر اعظم ہویا ہے. جننے دا اس ملک چ لیٹر تیل آندا اننے دا وزیر اعظم آ جاندا ہے. اچھا چوہے صاحب منظور وٹو کے پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر بننے کے بعد آپ لوگوں نے بڑے عزم کا اظہار کیا تھا کہ ہم نون لیگ کے لوگ توڑ لیں گے, کچھ بھی نہیں ہوا. وٹو کو پوچھو نون لیگ دے توڑن دی بجائے ساڈے ہی توڑی جان دے. یہی تو میرا سوال ہے. زرداری صاحب نے وٹو کو بھیجا تھا لاہور کی سیاست کی تکڑی بیلنس کرنے کے. وٹو ایسا درویش نکلے تکڑی جدھر سودا پائی تھا ادھر چڑھ گیا. بندہ پوچھے وٹو صاحب جدھر وٹے ہوندے نے ادھر جاؤ. بڑا خطرناک آدمی ہے وٹو. میں تے صوفی نو کہیا میں کہا صوفی جدھر میں تینوں تے وٹو نو کٹھے کھلوتے ویکھ لیا نا میں تینوں کٹ چھڑنا. وٹو دے بندے خراب کرن دے. آج میں نے زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی ہے. ملاقات میں یہی ان سے کہا ہے کہ زرداری صاحب الیکٹرک کنڈے آ گئے نے وٹو تو کی لوڑ ہے. اور کیا بات ہوئی آج زرداری صاحب سے؟ میں کہا زرداری صاحب کی فائدہ ہویا جی وٹو نو صدر بنان دا. یہ تے وہ شکنجوی ہیں جہدے چ نہ نیبو ہے نہ لون ہے نرا سادہ پانی. ہسن لگ پہ اگوں. اچھا چودھری صاحب اگر ضمنی الیکشن کے ریزلٹس دیکھے جائیں تو آئندہ الیکشن میں کاف لیگ کی پوزیشن کو بہت زیادہ اچھی نہیں لگ رہی. نام دیکھو پھر ضمنی الیکشن کے رزلٹ. نہیں لیکن بیس تو کریں گے نا. نہیں یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں. ایک ضمنی الیکشن کے رزلٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا آگے ابھی سارا سینیریو چینج ہو جانا ہے. اچھا اب الیکشن کی ڈیٹ ذرا اناؤنس ہونے دیں. تسی ویکھنا کہ ہوندا کی. ہاں جی ہاں جی ساڈے بندے ادھر دوڑ جانے نے ادھر دے بندے اگے دوڑ جانے نے. آپ کی طرف تو نہیں نا کوئی آ رہا؟ نہیں ساڈے ہل نہیں آ رہا تے رہنا انہاں بھی کوئی نہیں. سجے والے بندے کھبے والے دوڑ جانے نے کھبے والے سجے میدان حشر بن جانا جی. اچھا بہت دوڑ بھج پینی ہے. اس لیے ضمنی الیکشن پہ نہ رہیں. یہ ضمنی الیکشن ایسے ہی ہے جیسے کبڈی کا میچ نہیں ہویا انڈیا نال دوستانہ وہ پاکستان آرام نہ جیت گیا سی. فائنل دیکھو کی ہویا وہ انج لگ رہا سی کہ پاکستان دے منڈیاں نے کچھے پائے نے تے انہاں نوں ٹھنڈ لگن لگ گئی. اچھا جیسے مجھے یاد آیا آپ تو کبڈی ایسوسی ایشن کے سربراہ بھی ہیں. آہو جی ہیگا سا مگر کل دا میں نہیں کسی نوں دسن دیا. واقعی کل کا میچ تو بہت برا آ رہا ہے. بہت برا آ رہے نے جی. انج لگن ڈیا سی کہ انڈیا دی ٹیم واقعی کوڈی دی ہے
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हस्बे डाक में आज पहली मेल हमें झंग सदर से लिखी है रायान तारिक ने। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम रेहान साहब। अजीजी अंकल, हमारे मुल्क में एक बिजली उस्ताद हैं, अगर आप उनसे कहें तो क्या पता वो ही हमारे मुल्क की बिजली ठीक कर दें। मुझे यकीन है कि वो आपकी बात जरूर मानेंगे क्योंकि वो आपके बहुत बड़े फैन होंगे। यार ये है कौन बिजली उस्ताद? बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी है। अच्छा, हाँ, बिजली। अच्छा मेरी बात सुनो, अजीजी ज्यादा अक्लमंद है या बिजली उस्ताद ज्यादा अक्लमंद है? बिजली उस्ताद जो है वो भी बहुत अक्लमंद मैं है। उसकी अक्लमंदी की कोई मिसाल बताओगे, कितना अक्लमंद है बिजली उस्ताद? यार वो तुमने उसकी बात नहीं सुनी हुई? चले लंबे अरसे तक। ये कहिए तो मैं भी कर सकता हूँ यार। लो, तुम्हारे पास ओसाका है। ये वही कर सकता है जिसके पास ओसाका हो या जिसके पास गोद में काका हो। काका भी काफी लंबे अरसे तक चलता है ना? छोटी उम्र के बाद काफी 70-80 साल वो निकालता है। ये जो अपना बिजली उस्ताद है उसकी बस बात माने तो फिर खुद ही बिजली ठीक हो जाएगी। जाहिर है। अच्छा जी, कराची से नई बहाब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब, आजकल आप लोगों ने एक नई बहस छेड़ दी है गैर मुल्की टीवी ड्रामों पर, मगर मेरा ख्याल है कि आप लोग अपने मयार और एक्टिंग को बेहतर करने की बजाय उन पर तनकीद करके मुकाबले से भाग रहे हैं। मुकाबले से भागने वाली बात नहीं है। मुकाबला तो तब होता है कि जब एक जैसे पैरामीटर्स फिक्स किए जाए। Exactly. एक इंडस्ट्री के लिए कोई पैरामीटर्स ही नहीं है तो फिर उसके साथ मुकाबला कैसे किया जाए? जो वो कर रहे हैं वही करना शुरू कर दिया जाए। वैसे भी मेरे दोस्त जो आपने मशवरा दिया है वो ठीक है, हमें मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, आप बजा फरमा रहे हैं। लेकिन आर्ट का मुकाबला आर्ट से किया जा सकता है और यानी फहाशी का मुकाबला नहीं आर्ट से हो सकता। वो एक अलहदा चीज है, उसका मुकाबला कोई होता ही नहीं है और ना ही उसकी कोई हदूद होती हैं जिस तरह के पाज जुनैद ने बताया है। बाकी ये नंगेपन को और फौज गुफ्तगू को और फौज किरदारों को किसी तरीके से भी आप नहीं compete कर सकते। आई एम सॉरी। अच्छा जी, राव फरहाद साहिवाल से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल फेसबुक पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि हस्बे हाल का असल यानी ऑफिशियल पेज कौन सा है, क्योंकि कई पेजेस पे ऑलमोस्ट एक जैसी पोस्ट होती हैं और हम समझ नहीं पाते कि ओरिजिनल कौन सा पेज है। प्लीज मसले को सॉल्व करें। इस सिलसिले में हम पहले भी एक बार बहुत तफसील के साथ बल्कि 2-3 बार वजाहत कर चुके हैं कि फेसबुक पे सिर्फ हस्बे हाल का एक ही ऑफिशियल पेज है, facebook.com/hasbehaal.official। बाकी जितने पेजेस हैं, पर्सनल पेजेस हैं, मेरे नाम से, असीसी साहब के नाम से कई बनाए हुए दर्जनों की तादाद में हैं, उनसे दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारे एक फेक पेजेस हैं। फेसबुक हमारी है, उसका नाम है facebook.com/hasbehaal.official। चले लंबे अरसे तक। अच्छा सर, वैसे अगर ये वाकई कोई ऑफिशियल पेज के नाम से कोई और पेज बना रहा है हस्बे हाल का, तो ये तो धोखेबाजी हो गई ना। धोखेबाजी से बचने का एक ही तरीका है, facebook.com/hasbehaal.official। चले लंबे अरसे तक। अच्छा जी, अगली मेल हमें हुमा यास्मीन मुल्तान से लिख रही हैं, जुनैद सर आप हमें मुस्कुराते हुए बहुत संजीदा मौजू बता देते हैं। जुनैद सर, किसी दिन आपके पास जो दोनों शख्सियात बैठी हैं इनसे अपने किसी पुराने टॉपिक का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही ले लें, जरा पता चले कि इन्हें कितनी बातें संजीदगी से याद हैं। बहुत जबरदस्त आइडिया है। जबरदस्त आइडिया। ये जी हुमा यास्मीन मुल्तान से। हुमा साहबा, हमने कभी आपके खिलाफ बातें की? आप हमारी बहन है, आपको चाहिए हमारा साथ दे, हम आपके छोटे भाई हैं। आज कंगन को आरसी क्या, अभी चंद दिन पहले हमने मौजूद डिस्कस किया था, वो बताओ क्रोमोथेरेपी क्या होती है? अब देख लें, ये तो फिर ना बताने वाली यही बातें हुई है। जलील करा दिया ना हमें। हुमा बाजी, बहुत बुरी बात है। प्रोग्राम करने आए हुए हैं यहाँ पे या साइंस का इम्तिहान देने आए हुए हैं?
اتنا میرا مغز تیز ہوتا تو میں MBBS نہ کر لیتا. یادہ نہ ہنسو, کرومو تھیریپی ہوتی ہے رنگوں کے ذریعے علاج. واو اتنا بھی نہیں, یہ جاہل. ہم ابا جی کہہ رہی ہوگی کہ یہ بھائی تو بہت ہی اچھے ہیں, اتنے انٹیلیجنٹ ہیں. اچھا جی, اگلی میل میں لکھا ہے عزیزی صاحب آپ ایک مہان فنکار ہیں. مہان نہیں, عظیم فنکار. وہ ہندی بولنا چاہ رہے ہیں نا, رحمان ملک کے شاگرد ہو گئے. مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے. بڑی مہربانی جناب علی, بہت شکریہ. اس لیے برائے کرم منگل کے روز میرے گھر کھانے پر تشریف لائیے. اچھا, تمام انتظامات مکمل ہیں, بس اتنی زحمت کیجیے گا کہ آتے ہوئے 2.5 کلو چکن کڑھائی, 4 پلیٹ مٹن قورمہ اور 10 روغنی نان لیتے آئیے گا. بہت اچھے. یہ سارا کچھ اگر میں نے لے ہی لینا تو پھر تمہارے گھر ہی آنا ہے, اپنے گھر نہ جاؤں. میرے بھی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اچھا, اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمام انتظامات مکمل ہیں. تمام انتظامات, یہ 2.5 کلو کڑھائی اور 4 پلیٹیں مٹن اور 10 نان میں نے لے کے آنا ہے. آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ میرا خیال ہے صرف ٹیشو والا ڈبہ کھول کے بیٹھا ہوا, کھول کے نا ڈبہ بیچ میں سے ایک ٹیشو اونچا کر کے بیٹھا ہوا. ہو سکتا ہے سادہ پانی بھی رکھا ہو یا ٹھنڈا. نہیں, وہ بھی میں ہی لے جاؤں گا, کوئی بات نہیں جناب. یہ بتاؤ ہے کون سا آپ اتنے زبردست دعوت دینے والے؟ یہ عدنان اکرم ہے, مسقط سے لکھا ہے انہوں نے. بہت اچھے. 28 کو 100 روپے کا کھانا منگوا رہا ہے اور 28 کو 1000 روپے کی میری ٹکٹ لگوا رہا ہے مسقط سے. ویسے اس تمہاری ساری بات کا مسقط کیا ہے؟ مسقط کیا ہے؟ یہ دیکھو ہمارے کتنے جوشیلے فین ہیں یار. بہت جوشیلا ہے یار, یہ تو ایسا سمجھدار جوشیلا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. میرا خیال ہے نام کے ساتھ شیخ مس کر گئی ہوتی. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.